अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बच्चियों की तालीम के हवाले से है। इस वीडियो में मफ़रूज़ों पे बिल्कुल भी बात नहीं होगी, बल्कि कुछ एक्सपीरियंस हैं, कुछ आरा हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है और वो चीज़ें डिस्कस की जाएँगी इंशाल्लाह कि जिन पर अगर हम सब लोग अमल पैरा हो जाएँ, तो हमारी बहन, हमारी बेटी एक महफूज़ माहौल में अपनी तालीम मुकम्मल कर सकेगी। कुछ वक़्त पहले एक सना ख़ान ने ख़वातीन की तालीम के हवाले से बहुत ही नाज़ेब अल्फ़ाज़ में कुछ नज़्में कहीं, मैंने उसकी मसम्मत की। तो अब आपने कमेंट्स में कहा कि ख़वातीन का, बच्चियों का निज़ाम तालीम जितना आलूदा हो चुका है, जितनी गंदगी वहाँ पे अब आ चुकी है, तो उस पर भी बात करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी इस टॉपिक पे बात करते थे, अब भी कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये हमारा फ़रीज़ा है। लेकिन हल क्या है? 2 एक्सट्रीम हैं। एक एक्सट्रीम ये है कि वो कहते हैं कि बच्चियों को बस जिस तरह भी मादर-पिदर आज़ाद मुआशरा है, आप बस बच्चियों को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखें कि यूनिवर्सिटी और स्कूल कैसा है, उसकी तालीम और उसकी जो है वो रेपुटेशन कैसी है, उसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं, उसके नंबर्स कैसे हैं, उसका मेरिट कैसा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, तो आप अपनी बच्ची को बस वहाँ पे आँखें बंद करके भेज दें और फिर और किसी चीज़ की भी फ़िक्र ना करें। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि बिल्कुल अपनी बच्चियों को स्कूलिंग की तरफ भेजना ही नहीं है। ये दोनों एक्सट्रीम आ रहा है और इस्लाम आपको पता है कि एतदाल का मज़हब है। अब इस एतदाल के ऊपर हमको अमल कैसे करना है, ये एक बुनियादी सवाल है। हर जगह बेरहम रवि है, हर जगह चैलेंजेस हैं, तरबियत का फ़ुक़दान है, निज़ाम तालीम और निसाब तालीम के अंदर ख़ासकर ऐसा गंद घोल दिया गया है और घोला जा रहा है दिन ब दिन कि उससे नज़रें इंसान चुरा नहीं सकता। अब करना क्या है? देखिए, सबसे पहले अभी ख़ास तौर पे ये वीडियो इन दिनों में सुनना बहुत ज़रूरी है और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये वो दिन है जब हम अपने बच्चे को उनकी स्कूलिंग के लिए किसी इदारे का इंतखाब कर रहे होते हैं, क्योंकि अगस्त में सेशन शुरू होना है। अगर आपके बच्चे का पहला साल है स्कूल में, तो आप उसके लिए उस नीयत से स्कूल देख रहे होंगे। अगर पहला साल नहीं है, दूसरा, तीसरा साल है, तो आप उसके लिए उस एतबार से स्कूल देख रहे होंगे कि मुझे किसी बेहतर स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहिए। खैर, तो ये हमारे पास अहम दिन है कि हम अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। करना क्या है? देखो, सबसे पहले 2 तरह की यानी तालीमी दरसगाहें हैं बच्चियों की या बच्चों की भी। एक वो होती है जिसमें आगाज़ में हम अपने बच्चे को भेजते हैं, प्ले ग्रुप से लेके आगे मैट्रिक तक का एक सिलसिला होता है और उसके बाद फिर इंटरमीडिएट के बाद फिर यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल आ जाता है, तो वो दूसरी एक लाइन है। तो सबसे पहला जो आगाज़ है और जहाँ से हमें इस्लाह का आगाज़ करना है, वो ये दिन है, जिन दिनों में हम इस वक़्त बैठे हैं और ये वो मरहला है जब हम अपने बच्चों को पहले यानी फर्स्ट क्लास में या उसको प्ले ग्रुप के अंदर स्कूल में एडमिट करा रहे होते हैं। यहीं से हमको कुछ चीज़ों का बहुत ख़्याल करना है। देखो, बच्चे की तरबियत जो है ना, माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है, ये आपने सब सुना है, क्योंकि वहीं से बच्चा एक मिज़ाज लेता है। इसी तरह तालीमी मिज़ाज, तालीमी माहौल जो है, वो हमें जो इब्तिदाई स्कूल्स होते हैं, जो इब्तिदाई मकतब और दरसगाह होती है बच्चे की, वही उसकी डायरेक्शन सेट करती है तालीम के एतबार से। तो हमें इब्तिदाई दरसगाह को बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। अब इसमें मामला ये है कि हम लोग ट्रेंड्स को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, ब्रांड्स को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, चेन स्कूल सिस्टम को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। इस हवाले से मैं अपना तजुर्बा आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है, मुझे पिछले साल अपनी बच्ची को स्कूल दाखिल करने का इत्तेफ़ाक था, तो मुझे बहुत फ़िक्र थी कि मुझे एक अच्छा स्कूल तलाश करना है। आस-पास जो हमारा एरिया है, उसके आस-पास बहुत अच्छे स्कूल हैं। पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन जितने भी ब्रांड और चेन सिस्टम्स हैं, उन तमाम के स्कूल्स मौजूद हैं। मुझे फ़ीस का प्रॉब्लम नहीं था, मेरे पास पैसे की का मसला नहीं था कि मुझे फ़ीस की कमी के बुनियाद बुनियाद पर कोई स्कूल तलाश करना है या कोई और वजह थी, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा सिर्फ़ एक फ़ोकस था कि मेरे बच्चे की तालीम और तरबियत दोनों अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए मैंने तकरीबन 1 महीना हर स्कूल की खाक छानी। बड़े-बड़े चेन सिस्टम में गया, एक से एक स्कूल में गया, सारे स्कूल मैंने खंगाल लिए। लेकिन अल्टीमेटली मैंने जिस स्कूल अपने बच्चे दाखिल करवाए, वो स्कूल बिल्कुल भी मारूफ स्कूल नहीं था। लेकिन 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मेरा फ़ैसला बहुत अच्छा था। क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं, आप हरकत करते हैं, अल्लाह बरकत देता है, अल्लाह ताला आपको राह दिखाता है। अब ये हुआ कैसे, मैं थोड़ा-सा आपको समझाता हूँ। जब मैं चेन स्कूल सिस्टम में गया पिछले साल और आप भी जब जाएँगे, मैं जब उनसे पूछता था कि मेरे बच्चे की तालीम का सिलसिला क्या होगा, सिलेबस कौन-सा होगा, एक्टिविटीज़ क्या होंगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्या है, अच्छा तरबिया के लिए आप लोगों का क्या मॉडल है, फ़िटनेस वगैरह के लिए आप लोग क्या देखते हैं, इनकी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या। तो जब भी मैं उनसे कोई सवाल करता था, तो चेन सिस्टम वाले मुझको क्या कहते थे कि जी वो हेड ऑफ़िस से पॉलिसी आती है, हेड ऑफ़िस, हेड ऑफ़िस, हेड ऑफ़िस।
تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ ہیڈ آفس نہیں، اگر پالیسی اگر سارا کچھ ہیڈ آفس نے دیکھنا ہے تو پھر میں اپنا بچہ ہیڈ آفس میں نہ دے دوں جا کے، پھر آپ کو میں اپنا بچہ کیوں دے رہا ہوں؟ بنیادی چیز سمجھیے، جب بھی آپ کسی اسکول میں اپنا بچہ دے رہے ہیں تو اس اسکول کو کہیں کہ آپ ذمہ داری دیں گے مجھے میرے بچے کی، میں کسی ہیڈ آفس کو نہیں جانتا، میں آپ کو جانتا ہوں۔ لیکن چین سسٹمز کا یہ ہوتا ہے، چونکہ اب بہت زیادہ بدقسمت یہ ہے کہ کمرشلائز ہو گئے ہیں، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنے ہی بڑی چین سسٹم کا کیمپس لے لیتا ہے۔ اب یہ جو چین سکول سسٹم ہے یہ علاقے کے حساب سے، ڈیفنس کا جو چین سسٹم ہے اس کی کوالٹی الگ ہوگی، اور کسی اور علاقے کا لیاری کا چین سسٹم ہوگا اس کی کوالٹی الگ ہوگی۔ تو آپ صرف نام دیکھ کر اپنے بچے کو کسی اسکول کے حوالے بالکل بھی نہیں کر سکتے، اور بالکل یہ بہت ہی غلط قدم ہے۔ تو شروع میں اپنے بچے کے لیے جو چند چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ اسکول کے اندر ماحول کیسا ہے، تعلیم کیسی ہے، تربیت کیسی ہے، ان کے پورے سال کا کیلنڈر کیا ہے، ان کی جو پریویس ریکارڈز ان کے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں۔ پھر وہاں پہ ایک جائزہ آپ نے لینا ہے، کلاس رومز کا جائزہ لینا ہے، جو بھی ایک یعنی بہتر سے بہتر آپ اس کی جانچ کر سکیں وہ آپ نے کرنی ہے، یہاں پر لازم ہے۔ انیہ نہیں پھینک دینا کہ پڑوسی کو بچہ ادھر پڑھ رہا ہے تو میں بھی ادھر بھیج رہا ہوں، وہ فلاں کا بچہ دیکھو ادھر پڑھ رہا ہے میں بھی ادھر بھیج رہا ہوں، اس فلاں اسکول کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، میرا بچہ ادھر جائے گا تو لوگ کہیں گے یار واؤ تمہارا بچہ اس اسکول میں پڑھتا ہے۔ نیور۔ یعنی جس اسکول میں ابھی میرے بچے ہیں وہاں پہ بھی فیس کم نہیں ہے الحمدللہ، لیکن اس اسکول کی شاید ایک یا دو برانچیں اور ہوں گی کراچی میں، اس کے علاوہ نہیں ہے، لیکن میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں الحمدللہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شروع سے اپنی جو بچی ہے، اور بچے بھی ظاہر ہے بچے کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، وہ بچہ اگر شروع سے اس کی تربیت نہیں ہوگی وہی آگے جا کے ظاہر ہے درندہ بنے گا نا۔ تو شروع ہی سے چاہے بچہ ہو یا بچی، اور خاص طور پہ بچیوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ ان کی شروع ہی کی جو تعلیمی درسگاہ ہے اس کا انتخاب بہت اچھے طریقے سے، بہت جاں فشانی سے کریں۔ دوسرا مرحلہ ہے جو ہمارا یونیورسٹی لیول کا ہوتا ہے، کالج لیول کا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو والدین کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے ہاسٹل لائف، کیونکہ ظاہر ہے ہر علاقے کے اندر، ہر دیہات کے اندر، ہر قصبے کے اندر کالج یونیورسٹی نہیں ہے، والدین کو بچیوں کو تعلیم بھی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بچی کو ہاسٹلائز کرائیں۔ اب ہاسٹلائز ہونے میں بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے معاملات اور مسائل ہیں۔ ایک ویژن اپنا شروع سے بنائیے۔ دیکھو میں نے ایک اپنا ویژن بنایا الحمدللہ کہ مجھے اپنی بچی کو بہت اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینی ہے، بہت اعلیٰ سے اعلیٰ، انشاءاللہ 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 دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی میں جہاں اس کا جی چاہے گا پڑھانا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ جہاں اس نے پڑھنے جانا ہے نا میں اس کے ساتھ موو کروں گا۔ میں نے اگر اپنے بچوں کی عزت بچانی ہے، ان کی تربیت پہ فوکس کرنا ہے، ان کی تربیت میری ترجیح ہے، تو مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ میں ان کے ساتھ موو کروں گا، ان کو کبھی مجھے ہاسٹلائز نہیں ہونے دینا۔ وہ ڈے اسکالر ہوں گی، پڑھیں گی، اور ان کو خود میں اپنے گھر پہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یہ میرا ویژن ہے۔ آپ سب کو بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ پلیز جتنے حالات خراب ہیں، اور آج سے اگر آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں تو آپ ان کے لیے محنت کریں، ان کے لیے کما سکتے ہیں تو جتنا مرضی کما سکتے ہیں کمائیں، جتنا آپ ہمت کر سکتے ہیں کریں، تاکہ ان کا مستقبل وہ آپ کے ہاتھوں میں ہو، کسی اور کے ہاتھوں میں نہ ہو۔ آپ ان کے فیصلے کر سکیں، کوئی اور ان کا فیصلہ نہ کر سکے۔ دیکھیے اگر آپ اپنی بچی کو پک اینڈ ڈراپ بھی دے رہے ہیں، اچھا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ہمارے لوگ بہت مصروف ہیں، ہم لوگ دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ جی ہمارا آفس، ہمارا کام، ہمارا یہ، ہماری وہ مصروفیت، ہماری یہ مصروفیت، اگر اس پوری مصروفیت میں کہیں نہیں آتے تو ہمارے بچوں کی جو سیفٹی ہے یا بچوں کی جو سیکیورٹی ہے وہ نہیں آتی۔ وین لگی ہوئی ہے، بس وین آ گئی، وین لے گئی، وین آ گئی، وین چھوڑ گئی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، مناسب وسائل، تو آپ ایک کام ضرور کریں کہ آپ کم از کم پک یا ڈراپ ان میں سے کوئی ایک چیز آپ خود کریں اپنی بچی کے لیے خاص طور پہ، اور زیادہ کوشش یہ کریں کہ اس کو پک خود کر کے آئیں یونیورسٹی سے، بیکاز کہ یہ آپ کی بچی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بڑھائے گا، آپ کا تعلق بڑھائے گا، آپ کی اونرشپ بڑھائے گا۔ ہر چیز بہنوں کے حوالے کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور یہ اچھا بھی نہیں ہوتا ہے۔ کراچی یونیورسٹی، یہ جو بھی یونیورسٹیاں جتنی بھی ہیں ان کی بسز کا حال آپ دیکھیں کس طرح بیچاری بچیاں وہاں پہ ذلیل و خوار ہو کے گھروں کو آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ٹرینڈ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی اللہ نے آپ کو موقع دیا، ہمیں موقع دیا، ہم اپنی بچیوں کو ضرور پڑھائیں گے، پڑھائی سے پیچھے نہیں ہٹنا، تعلیم سے پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن ان کو ان کے مستقبل کو کسی اور ہاسٹل والے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، کسی گاڑی والے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، اپنے ہاتھ میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ ان کو گناہ کے مواقع فراہم نہیں کریں گے، ان کو گناہوں کی آزمائش اور دلدل کی طرف نہیں دھکیلیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اپنا ویژن ابھی سے بنائیں۔ البتہ ایک چیز میں یہاں پہ آپ سے کہوں کہ جن والدین کے بچیاں آج ہاسٹل میں ہیں، مجبوری سے ہیں، تو خدا کے لیے ان کی عزتوں پہ سوال مت اٹھائیے، ان کو سوالیہ نگاہوں سے مت دیکھیے۔ دیکھو ہر بیٹی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں، بہت ان کی قدر کرتے ہیں، وہ ہماری قوم کی بیٹی، ہم سب کہتے ہیں نا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ سے پڑھی ہوئی ہے، آپ ان کے کردار کے بارے میں کیا کہیں گے؟
کتنا اعلیٰ کردار تھا ان کا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ تالاب کی ساری مچھلیاں ہی گندی ہوں، بس اوقات ایک مچھلی پورے تالاب کو بدنام کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو محاورہ ہے نا، ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، میں اس محاورے سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ ایک مچھلی پورے تالاب کو بدنام کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اپنا ویژن بنائیں، ان کے لیے وقت نکالیں، ان کو اپنی ترجیحی لسٹ میں شامل کریں، ان کی جو پلاننگ ہے اس کو، اور پھر اس کے بعد آپ ان کی انیشیل سٹڈی سے لے کے ہائر سٹڈیز تک ساری پلاننگ ابھی سے کریں، اور ایک اپنا شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ویژن بچوں کے لیے بنائیں، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ گزارشات کچھ پسند آئی ہوں گی، اور اگر کوئی آپ مزید اس حوالے سے بات کرنا چاہیں، کوئی رائے دینا چاہیں مجھے بھی، تو ضرور دیجیے۔ اور ایک چیز اور، کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو ایک ایسے اسکول میں داخل کرا دیا ہے کہ آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو، ابھی آپ نے 2 سال دیکھ لیا، 1 سال دیکھ لیا، آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو، تو کوئی بات نہیں، یہ رائٹ ٹائم ہے، نکالو اپنے بچے کو وہاں سے، اور اس کے لیے ابھی سے ایک اچھا اسکول تلاش کرو۔ ابھی 20-25 دن سیشن سٹارٹ ہونے میں ہے، 20 دن 15-20 دن، اور اپنے بچے کو وہاں پہ داخل کرواؤ۔ بالکل اس میں دیر مت کرو، اس میں جھجک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا حامی ناصر ہو، ہمارا حامی ناصر ہو، اس قوم کے مستقبل کا حامی ناصر ہو، اور یہاں تعلیم کے عنوان پر جو بے روی اور مذاق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مذاق کو پروان چڑھانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، یا اس بے روی میں اپنا کردار ادا کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اس ویڈیو کو ہو سکے تو شیئر کر دیجیے گا، کوئی بھی رائے ہو تو ضرور دیجیے گا، آپ کی رائے میرے لیے سر آنکھوں پر ہے، بہت قابل احترام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔